ہمارے خاندان سے ہو جائے، مگر میرے رسول نے مکے کے سارے خاندان والوں کو ٹھوکر مار دیا اور ایک بیوہ خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ جب نبی نے نکاح کیا تو زمانے کے لوگ چیخ پڑے، اے عبداللہ کے بیٹے، تمہارے لیے کنواریوں کی کمی نہیں تھی، تم نے ساری کنواریوں کو ٹھکرا کر کے ایک بیوہ سے نکاح کیوں کر لیا؟ تو نبی کی رحمتوں نے جواب دیا تھا، اے مکے والے کان کھول کر کے سن لو، تم نکاح کرتے ہو، تمہارے نکاح کا فلسفہ اور ہے، ہم نے شادی کیا ہے، ہمارے شادی کا مقصد اور ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے مکہ والے، تم نکاح کرتے ہو نفسانی لذت کے لیے، ہم نے نکاح کیا ہے بیواؤں کی عزت کے لیے۔ ہم نے نکاح کیا ہے بیواؤں کی عزت کے لیے۔ نبی سے پہلے بیوہ کا کیا حال تھا زمانے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے خدیجہ سے نکاح کیا اور قیامت تک کے آنے والی رہنے والی بیوہ عورتوں کا مقام بڑھا دیا۔ نزہت المجالس اٹھا کے پڑھو، ایک ایک بات کے پیچھے میں حوالہ دوں گا۔ نزہت المجالس کے اندر ہے، معراج کی رات جب نبی گئے تو آقا فرماتے میں نے جنت میں اپنی بیوی خدیجہ کا محل دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں خدیجہ کے محل میں داخل ہوا، جبریل نے اس محل سے ایک سیب لا کے مجھے دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ سیب تناول فرما لیجئے، انشاءاللہ اس کے کھانے کے بعد آپ کے گھر ایک بچی پیدا ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے وہ سیب کھا لیا اور چند دنوں کے بعد میری بیوی خدیجہ کے جسم پاک سے میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ خدیجہ کے پیٹ کے اندر تھی تب تک خدیجہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدیجہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی اور جب حضرت فاطمہ زہرا بطن اقدس سے باہر تشریف لائیں تو فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ ہے، لقب زہرا ہے اور ایک لقب ہے بطول۔ آپ کو زہرا کیوں کہتے ہیں، بطول کیوں کہتے ہیں تو علماء سے مت پوچھو، اٹھاؤ میرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 8 ہے، صفحہ 453 ہے، حاشیہ کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہرا کہتے ہیں جنت کی کلی کو۔ آپ نے گلاب کے پھول کی کلی لیا، سونگھا تو گلاب کی خوشبو، بیلے کی کلی سونگھو تو بیلے کی خوشبو، چمپا کی کلی سونگھو تو چمپے کی خوشبو، یاسمین کی کلی سونگھو تو یاسمین کی خوشبو، سوسن کی کلی سونگھو تو سوسن کی خوشبو، گلاب کی کلی سونگھو تو گلاب کی خوشبو۔ اور نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت کی کلی ہے تو فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھا کرتے تھے اور احساس فرماتے تھے فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور البتول کا معنی ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا، یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ دنیا میں رہتی تھی لیکن دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی اور آپ اپنے زمانے میں تمام عورتوں میں بے مثال تھی۔ انس کی مالک کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے فاطمہ زہرا کے بارے میں پوچھا، امی جان فاطمہ زہرا کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا؟ تو انس فرماتے ہیں میری ماں نے جواب دیا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ فاطمہ زہرا کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چودھویں چاند، رات کی چاند کی طرح فاطمہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا رہتا تھا۔ فاطمہ زہرا کی عبادت کا عالم یہ تھا تو فاطمہ زہرا رات میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیتی تھی، سورج اپنا چہرہ نقاب سے باہر کر دیتا تھا، مسجد میں بلال کی اذان کی آواز گونج جایا کرتی تھی۔ فاطمہ زہرا سجدے سے سر اٹھا کے عرض کرتی تھی اے مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، الہ العالمین تیری راتیں تو مکمل ہو جاتی ہیں، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ایک
ایک ہی نعرہ مت لگایا کرو، جب نعرے تکبیر لگاؤ تو نعرے رسالت بھی لگایا کرو، اس لیے کہ صرف ہم نعرے تکبیر کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا تک رسول نے ہی پہنچایا ہے، تو صرف نعرے تکبیر نہیں، نعرے تکبیر بھی اور نعرے رسالت بھی۔ نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈرا مت کرو، کیونکہ نبی کو پکار رہے ہو، نبی کو یاد کر رہے ہو، بلند آواز سے نعرہ لگایا کیجیے، اور نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ساتھ ساتھ لگایا کیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فاطمہ زہرا جب ماں کی عبادت کا یہ عالم ہے تو شہزادے عبادت کو میدان کربلا میں کیوں نہیں ادا کریں گے، کیوں نہیں سجدہ بچائیں گے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ، اس کی وجہ آپ نے سماعت فرما لیا، زہرا اور بطول آپ کا لقب وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب فاطمہ زہرا کے تعلق سے ایک بات اور آپ سماعت فرما لیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام کرتی تھی اپنے ہاتھ سے۔ اب وہ ہمارے دولت مند حضرات کان کھول کر کے سن لیں، جنہیں اللہ نے مالدار بنایا ہے، دولت سے نوازا ہے، آج 4 4 5 5 8 8 نوکر لوگ رکھتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں اور فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنا لیں۔ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں، اور رسول سے بڑا دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ رسول کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ پردے میں رہنے والی کوئی بیٹی ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں جھاڑو خود اپنے ہاتھ سے لگاتی ہیں، گھر میں چکی اپنے ہاتھ سے خود چلاتی ہیں، اور گھر میں پانی مشکیزہ بھر کر کے کندھے پر رکھ کر کے خود تشریف لاتی ہیں۔ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے چکی چلاتے ہوئے، مشکیزہ کندھے پر لاتے ہوئے نشان بن گئے تھے فاطمہ زہرا کے، جو سے مبارک پر فاطمہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے بھی کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر علی کی بھی خدمت کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کا حال یہ ہوتا تھا، چکی چلا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، حسن حسین کو دودھ پلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، حسن حسین کو دھولا کھلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جب فاطمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے قرآن کی تلاوت اپنے شہزادوں کو سناتی ہے تو وہی شہزادے میدان کربلا میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کی حفاظت امام حسین نے میدان کربلا میں کیا ہے، کیونکہ بچپن میں گود میں حسن حسین ہیں، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ماں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ آج کی ماں کا عالم کیا ہے، آج جس طریقے سے بچوں کی تربیت دی جائے گی اسی طریقے سے بچے آگے چل کر کے وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے شعر کہا تھا قاری صاحب قبلہ، طفل میں بو کہاں ہے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بچوں میں ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب آج کی ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں بلکہ ڈبے کا دودھ پلائے گی تو وہ بچہ جوان ہوگا، مغربی تہذیب میں پڑھے گا تو ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرے گا دنیا جان گے۔ اس لیے ماں کے پستان میں اولاد کا حق ہے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ ماں کا جب بچہ دودھ پیے گا تو دودھ کی شکل میں وہ ماں کا خون ہوا کرتا ہے۔ جب ماں کے جسم سے دودھ پیے گا تو اگر ماں کو کوئی آنکھ دکھائے گا تو بیٹا ماں کو آنکھ دکھانے والے کو ثابت نہیں رکھے گا، ماں کے لیے جان دے دے گا لیکن ماں کی عظمت پہ ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ اور جو بچہ ماں کی چھاتیوں کا دودھ نہ پیا ہو وہ بچہ اگر خود ہی ماں باپ کی حجامت بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے یہ کہنے کی بات نہیں ہے، امام حسین کی تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا قرآن کی اٹھتے بیٹھتے تلاوت کر رہی ہیں، ہاتھ میں گھٹے پڑ چکے ہیں، گھر کا کام کاج خود کر رہی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک دن ہمارے تمہارے نبی کی بارگاہ میں چند جنگ سے مال غنیمت کے طور پر غلام آئے اور کنیزیں آئیں۔ علی مرتضیٰ نے کہا اے فاطمہ جاؤ بابا جان سے ایک نوکرانی لے آؤ، ایک لونڈی لے آؤ۔ فاطمہ زہرا آئی بابا جان کے ہاں، ابا جان میرے ہاتھ دیکھو، ایک مجھے لونڈی چاہیے، خادمہ چاہیے۔
اے نبی کی تعریف پڑھنے اور سننے والوں سنو، رسول پاک ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ میں تمہیں نوکرانی نہیں دے سکتا، البتہ تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، کام کاج سے جب فارغ ہو جاؤ بستر پر جاؤ لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دن بھر کی ساری کلفت دور ہو جائے گی، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، سارا ہاتھ پاؤں کا درد چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ بتا دیا، لیکن مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی نے اپنی بیٹی کو نوکرانی نہیں دیا، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ حضرت ام ایمن یہ صحابیاں ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اور یہ وہ صحابیاں ہیں ام ایمن۔ اٹھاؤ مدارج النبوت، حوالہ نوٹ کر لو اور ٹائپ کر لو تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ اور مدارج النبوت کسی سڑک شاہ مولوی کی کتاب نہیں ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث لانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب، وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے ام ایمن کو رسول نے ایک مرتبہ پیشاب کا پیالہ دیا اور ام ایمن نے وہ پیشاب رسول کا پی لیا۔ یہ بھی سن لو، رسول کا بول و براز پاک ہے، ہمارا تمہارا بول و براز ناپاک ہے۔ ام ایمن نے پی لیا، آقا فرماتے ام ایمن کیا کیا تم نے پیشاب کو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ آقا ارشاد فرماتے ام ایمن جاؤ، آج کے بعد تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اور جب تک ام ایمن زندہ رہی کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ خطائی سے کبرا بھی اٹھا کر کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا عبداللہ ابن زبیر پر سرکار نے پچنا لگوایا، خون نکلا، اور خون ناپاک ہوا کرتا ہے ہمارا تمہارا، لیکن یہ نبی کا خون ہے۔ آقا نے پچنا لگوائے اور پیالے میں خون دیا عبداللہ بن ابن زبیر کو۔ یہ حدیث موجود ہے خطائی سے کبرا میں۔ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن زبیر خون کو ایسی جگہ چھپا دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب عقیدہ دیکھو صحابی کا، عقیدہ دیکھو صحابی کا۔ عبداللہ ابن زبیر گئے اور جانے کے بعد میں وہ خون پی لیا، واپس آئے، آقا نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر تم نے خون کہاں چھپا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ خون چھپایا ہے جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ عبداللہ ابن زبیر چاہتے زمین میں دفن کر دیتے، جنگل میں لے جا کے دفن کر دیتے، مگر عبداللہ کی نظریں حضرت عبداللہ ابن زبیر دیکھ رہے تھے۔ آج میں نے یہاں دفن کر دیا، آگے چل کر کے کہیں کسی کا قدم نہ لگ جائے، آگے چل کر کے کوئی مکان نہ بنا لے، آگے چل کر کے یہاں کوئی جانور نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ عشق رسول ہے، زمین پر بھی نبی کا خون دفن کرنا گوارا نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، جانور نیند و گوبر نہ کر دے، اس خون کو پی لیا۔ آقا فرماتے عبداللہ ابن زبیر کہاں تم نے خون کو چھپا دیا؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے پی لیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نبی کا خون صحابی پی لے جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اور نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، حسن مصطفیٰ، حسین اعظم کی شکل میں اگر دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ام ایمن صحابیہ کہتی ہے رمضان کا مہینہ، گرمی کا زمانہ، دوپہر کے وقت میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر گئی، میں نے دیکھا دروازہ بند، سوراخ سے پردہ ہٹا کے میں نے دیکھا، فرماتی فاطمہ زہرا زمین پر لیٹی ہوئی ہے، فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، بھاگی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر دوپہر میں میں گئی، دروازہ اندر سے بند تھا، سوراخ سے میں نے دیکھا فاطمہ زہرا زمین پر ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، چکی چلانے والا کوئی نہیں ہے، چولہا جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ام ایمن میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، دن بھر کی تھکی ہاری
आटे की जरूरत थी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा थोड़ी देर के लेट गई ताकि सुस्ता लूं। अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा पर नींद का गलबा तारी कर दिया। और ऐ उम्मे ऐमन, तुमने जो देखा है मेरी बेटी फातिमा की चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, झूला हसनैन का हिल रहा है, चलाने वाला कोई नहीं। तो फातिमा की चक्की को फरिश्ते चला रहे हैं, हसनैन के झूले को फरिश्ते झुला रहे हैं। हजरत पता चला कि जिस बेटी फातिमा के घर फरिश्ते झूला, जिस फातिमा के यहाँ फरिश्ते चक्की चलाए, उस फातिमा को दुनिया के नौकर की कोई, वो फातिमा के दुनिया के नौकर की कोई जरूरत नहीं है। जब तो साथे जमन आला हजरत के भाई फरमाते हैं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कब्र वाले जानते हैं कब्र शाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिमा ज़हरा के घर में फरिश्ते झूला झुला रहे हैं, हसनैन के झूले को फरिश्ते चक्की चला रहे हैं। तो जिसका झूला फरिश्ते झुलाएं, जिसकी चक्की फरिश्ते चलाएं, उसका मकाम क्या होगा। अब सुन लो चलते चलते एक बात और, हजरत उमर फारूक आजम के पास भी एक मरतबा महल गनीमत आया। हजरत उमर खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम दिया और इमाम हसन और हुसैन को 1,000 दिरहम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा है। अब्दुल्ला ने कहा, अब्बाजान मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी औलाद हूँ, मुझे 500 दिरहम और हसन को 1,000, हुसैन को 1,000। तो ऐ ईमान वालों, अपनी किस्मत पर नाश करो और सहाबा का अकीदा देखो। जब सगा बेटा है, अब्दुल्ला ने कहा, अब्बाजान मुझे 500, हसन को 1000, हुसैन को 1000। तो क्या प्यारा जवाब दिया था हजरत उमर फारूक आजम ने। अल्लाह अकबर, पढ़ता हूँ तो ईमान ताजा हो जाता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने शहजादे से, बेटा सुनो, तुम कहते हो मुझे 500 दिया, हसन को 1000, हुसैन को 1000, पहले हुसैन के जैसा बाप तो ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन के जैसा बाप तो ले आओ, हसन और हुसैन की जैसी माँ तो ले आओ, हसन और हुसैन के जैसा नाना तो ले आओ, हसन और हुसैन के जैसी नानी तो ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हसन के जैसा नाना तुम्हारे पास नहीं, हसन के जैसी नानी तुम्हारे पास नहीं, हसनैन की तरह उनके माँ बाप की तरह तुम्हारे माँ बाप नहीं, तो तुम हसन और हुसैन की बराबरी कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें 1000 हमें 500, उन्हें 1000 हमें 500। अरे पहले हुसैन जैसा बाप तो लाओ, हसन और हुसैन की तरह जैसे उनके माँ है वैसी माँ तो ले आओ। ये कौन कह रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, उमर फारूक आजम कह रहे हैं कि जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। आका ने अशरे मुबशरा में आप भी शामिल है, जन्नत की बशारत दे दिया है। लेकिन हुसैन का एहतराम देखो, हसन का एहतराम देखो, किस तरह फरमा रहे हैं। हसन और हुसैन की तरह जैसे इनके माँ बाप हैं ऐसे माँ बाप तो लाओ। यही अब्दुल्ला इब्ने उमर है, हसन और हुसैन के पास है। बीच में कुछ बात हो गई और मेरे हुसैन जलाल में आके इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुन, तू मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप उमर भी मेरा गुलाम है। सुभान। इतना जब सुना, शिकायत लेकर के गए, अब्बाजान आज हुसैन ने मुझे अपना गुलाम कह दिया है और कहा तेरा बाप भी मुझे गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। उमर ने जब इतना सुना तो बरहम न हुए, गुस्सा न हुए, नाराज न हुए। इरशाद फरमाते, मेरे शहजादे, वाकई में इमाम हुसैन ने ऐसा कहा है, वाकई में इमाम हुसैन ने ऐसा कहा है। हाँ अब्बा हुजूर ऐसा कहा है, जाओ उनसे कहो क्या वो लिख कर भी दे देंगे, जाओ उनसे कहो क्या वो लिख कर भी दे देंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, जाने के बाद में कहा है, हुसैन तुमने अपने मुझको अपना गुलाम कहा है, क्या तुम लिख के भी दे सकते हो? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हाँ मैं लिख के भी दे सकता हूँ। इमाम हुसैन ने लिखा, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। ये चिट्ठी लेकर के जब अब्दुल्ला अपने बाप उमर की बारगाह में गए तो हजरत उमर उस चिट्ठी को बोसा ले रहे हैं, कभी सर का ताज बना रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं और आंखों से लगाते इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब मैं कब्र में जाऊंगा और फरिश्ते पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुस्तफा का
کہتے ہیں میرے پاس حسین نے لکھ کر دے دیا ہے اور زمانے کے حالات بدل سکتے ہیں، آل رسول کی زبان سے نکلا ہوا کبھی لفظ نہیں بدل سکتا۔ عمر فرماتے ہیں میں چٹھی کو قبر میں لے جاؤں گا اور فرشتوں سے کہہ دوں گا یہ میں نبی کا غلام ہوں، یہ چٹھی دے، سبحان اللہ، میں نبی کا غلام ہوں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی۔ امام حسین نے لکھ کر کے دے دیا ہے تو خلیفہ وقت ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، وہ چٹھی پر ناز کر رہے ہیں، وہ چٹھی آنکھوں سے لگا رہے ہیں کیونکہ عمر نے اپنی غلامی کی سند دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، خلیفہ عمر کا یہ حال ہے، صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا، عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا۔ تمام صحابہ امام حسین سے محبت کرتے تھے، تمام تابعین امام حسین سے محبت کرتے تھے، تمام تابعین حسین سے محبت کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، نبی کے وفادار بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور امام علی مقام سے اگر عشق سچا ہے، محبت اچھی ہے، پکی ہے، تو انشاءاللہ میرے آقا حسین اپنے چاہنے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آقا حسین اپنے چاہنے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اے امام پاک کی بزم منانے والوں، اے امام پاک کی محفل سجانے والوں، تمہارے امام نے کربلا سے اپنی زندگی سے جو سبق دیا ہے اس سبق پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ہمارے تمہارے امام 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ 3000 رکعت نماز نفل روزانہ ادا فرمایا، 3000 رکعت نماز نفل روزانہ ادا فرماتے تھے، اور 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمایا۔ راجے کرام میں پوچھو 25 حج امام حسین نے پیدل ادا فرمائے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 رکعت۔ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ پنجگانہ مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے، جمعہ پنجگانہ ادا ہو جائے بڑی بات۔ حسین 3000 رکعت نماز نفل، اور آپ 5 ٹائم کی نہ پڑھ پائے۔ امام علی مقام کی روح تم سے مطالبہ کر رہی ہے، امام پاک کی روح پاک تم سے ناراض ہے کہ ہم نے تو میدان کربلا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا سر نماز کی حالت میں دے دیا، سر جھکایا بھی تو خدا کے لیے، اور ایسا سر جھکایا میرے امام نے دنیا دار کے لیے نہیں، پروردگار کے لیے۔ اور آج اور قیامت تک کائنات کا ذرہ ذرہ تمام چیزیں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، زمین والے بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، عرش والے بھی، فرش والے بھی۔ کائنات کے اندر کوئی رات کی تاریکی میں سجدہ کرتا ہے، کوئی دن کے اجالے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی جنگل میں جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی پہاڑ پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی گھر کے کونے میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مکے میں جا کر سجدہ کرتا ہے، کوئی مدینے میں جا کر سجدہ کرتا ہے، کوئی عرفات کے میدان میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مینار مصطفیٰ میں سجدہ کرتا ہے، مگر قربان جائے امام حسین کے سجدے پر میرے امام نے ایسی حالت میں سجدہ کیا جب قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، جب عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، اور محمد خاکو خون میں تڑپ رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر کے جسم پر تیر لگ چکا ہے، گھر پورا قربان ہو چکا ہے، ایسے حالت میں میرے امام نے سجدے میں سر رکھا اور ایسی نماز ادا کیا۔ میں تو کہتا ہوں جیسا سجدہ امام حسین نے کیا ہے ویسا سجدہ کون کرے گا؟ اے امام وارث، اے امام تیری استقامت کو سلام، اے امام تیری عبادت کو سلام، اے امام تیرے حوصلے کو سلام، اے امام تیری بلندی کو سلام۔ جیسا امام حسین نے سجدہ کیا ہے آج کون سجدہ کر سکتا ہے؟ آج تو تیز بارش ہو جائے لوگ مسجد نہیں آتے، طوفان آ جائے لوگ مسجد نہیں آتے، آج کوئی حادثہ پیش آ جائے لوگ مسجد نہیں آتے، آج اگر کوئی ایسا ماحول آ جائے لوگ مسجد نہیں آتے، لیکن میرے امام ہیں میدان کربلا میں بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، گھر پورا قربان ہو چکا ہے، ایسے عالم میں میرے آقا حسین نے نماز ادا کیا ہے، سجدہ
سجدے کا پیغام دیا ہے، عبادت کا پیغام دیا ہے، اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے پوری دنیا میں اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا، اگر مجھ سے محبت ہے، مجھ سے سچی عقیدت ہے، میں نے آخری سجدہ میدان کربلا میں ادا کیا، تم اپنا سجدہ مسجدوں میں ادا کرو، جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز ادا کرو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ مصطفیٰ جانے